ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب متی یصح سماع الصغر۔ الحمدللہ ہمارے حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے، اور کتاب العلم کے تعلق سے بات چل رہی ہے، روایتیں چل رہی ہیں۔ آج کی اس باب میں 2 روایتیں ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان 2 روایتوں کے لیے باب باندھ رہے ہیں کہ باب متی یصح سماع الصغر، یعنی کہ چھوٹے عمر کی حالت میں، بچپنے کے عالم میں کوئی بات سن لے، مثال کے اعتبار سے حدیث ہے، حدیث سن لے تو اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے، اور خصوصاً حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کتنی بھی چھوٹی عمر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ بچے کے اندر جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے اندر شعور ہو، اور حدیث کو اور علم کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو۔ تو ہر وہ آدمی جس کے اندر اس کا شعور ہو تو اس کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا صحیح ہے۔ اس باب میں 2 روایتیں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ ان دونوں روایتوں کے اوپر جو ہے بہت لمبی بحث، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ موسم بھی ایسا ہی ہے، اور اگر لمبی چوڑی بات کریں تو ہو سکتا ہے تکلیف ہو جائے، تو اس لیے 2 روایتیں ہیں، 2 روایتوں کا خلاصہ اور مفہوم بیان کر دوں گا تاکہ بات جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلی روایت جس میں، اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیسے صحابی ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، یہ تمام باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اب جو ہے اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اور اس روایت میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں 2 باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک ہے بچپنے کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے، اور ایک نمازی کے سامنے جو سترہ ہوتا ہے، یعنی کہ نماز کوئی آدمی ایسے جگہ میں پڑھ رہا ہے جس کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں جو ہے سترہ قائم کرنا، اور نمازی کے سامنے سے کوئی گزر جائے، خصوصاً عورت گزر جائے یا گدھا گزر جائے، تو اس نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر پہنچا، اور اس وقت میں بالکل جو ہے بلوغ کے قریب کو پہنچا ہوا تھا، یعنی میں بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچا تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور کیسے نماز پڑھا رہے ہیں؟ مینا کا جو میدان ہے بالکل جو ہے وہاں جو ہے سترا وغیرہ نہیں رہتا، تو اس میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں بغیر دیوار کے آڑ کے۔ تو اس میں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پہنچے اور گدھے پر سوار تھے، تو اس گدھے کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نمازیوں کے سامنے سے گزارا، اور گزار کر ایک کونے میں چلے گئے، ایک ایسے جگہ جہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس جگہ چلے گئے، اور گدھے سے اتر کر اپنے گدھے کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، اور وہ گدھا جو ہے چر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فوراً جو ہے صف میں شامل ہو گئے، جماعت کی نماز میں شامل ہو گئے، نماز ادا کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے اس عمل سے کوئی صحابی مجھے جو ہے برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی اشارے سے کہا، نہ ہی جو ہے الفاظ سے، نہ ہی زبان سے جو ہے کوئی لفظ بول کر کسی صحابی نے میری نکیر نہیں فرمائی۔ یہ جو ہے حدیث مکمل ہوئی۔ اب یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، دو چیزیں ہیں، دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت بالغ نہیں ہوئے تھے، بلکہ بالغ کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، اور کتابوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر مکمل 13 سال تھی، اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی۔ آپ مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے 3 سال پہلے مکہ المکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 3 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، مکمل 13 سال ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، دنیا سے آپ کی وفات ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مکمل عمر 13 سال کی تھی۔ اب یہاں جو ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چھوٹے بچوں کی کوئی بات جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، تو ہمارے جو ہے محدثین جواب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت چھوٹے ہیں اور ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس وقت کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کوئی مسئلہ جو ہے بتانے کے لیے عمر کی جو ہے قید نہیں ہوتی۔ اگر مسئلہ بتانے والا اس کے پاس علم ہے، چھوٹی عمر کا بھی ہو، تب بھی وہ مسئلہ بتا سکتا ہے۔ اور کوئی علم سیکھنا چاہے حدیث کا، تفسیر کا، اور کسی طرح کا اور کوئی علم حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی عمر کی قید نہیں ہے۔ عمر کی قید اگر لگا دیا جائے تو پھر بہت سارا حصہ دین کا چھوٹ جائے گا، بہت سارے حصے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے حضرات صحابہ کے بچے ایسے تھے جو کہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے، اور اس کے باوجود بھی ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، جیسا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ دونوں کی عمریں جو ہے بالکل چھوٹی تھیں، بالکل چھوٹی تھیں، اتنی چھوٹی تھیں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ آپ کے وفات پانے کے 6 مہینے کے بعد آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، اور اس وقت بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اتنے چھوٹے تھے کہ جنازے کو مکمل طریقے سے جنازے کا جو پایا ہوتا ہے اپنے کندھے پہ پوری طاقت سے اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، اتنی چھوٹی عمر کے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غم سے نڈھال ہو گئیں اور گھر میں رو رہی ہیں۔ بچے آتے ہیں دونوں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، آ کر پوچھتے ہیں کہ امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیٹے آج جو ہے میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ کے نانا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان
ان کے دفن سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں، لیکن مجھے آپ کا غم جو ہے بہت ستا رہا ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس وقت اتنی چھوٹی عمر تھی کہ دونوں آپ کی قبر مبارک پر جاتے ہیں، جا کر آپ کی قبر مبارک سے لگ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے بچے تھے، تو لیکن اگر چھوٹے بچوں کو سمجھ کر ان کی بتائے ہوئے باتوں کو چھوڑ دیا جائے تو دین کا بہت حصہ جو ہے ہم سے چھوٹ جائے گا، بہت سارا حصہ جو ہے چھوٹ جائے گا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات یہاں جو ہے قابل قبول ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، نمازی کے سامنے سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے یہ اختلاف ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی عورت گزر جائے یا کوئی گدھا گزر جائے تو ان دونوں کے گزرنے کی وجہ سے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نیا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے اگر کوئی عورت گزر جائے، کوئی گدھا گزر جائے تو ان دونوں کے گزرنے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے چاہے گدھا گزرے چاہے عورت گزرے، لیکن نمازی کے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز اس کی نہیں ٹوٹتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ دو مسئلے جو ہیں ظاہر ہو کے سامنے آتے ہیں۔ اور دوسری روایت اسی باب میں، اور اس روایت میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ، ایک بالکل چھوٹے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت ان کی 5 یا 6 سال کے درمیان کی عمر تھی، بالکل چھوٹے بچے تھے۔ تو ان کا ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں پانی لیتے ہیں، اور یہ روایت کون نقل کر رہے ہیں؟ خود حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت 5 یا 6 سال کی عمر تھی، اتنی ہی مختصر عمر تھی، لیکن پھر بھی ان کے جو ہے ان کی ذہانت اتنی تیز تھی اور ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ وہ جو ہے اپنے 5 سال کی عمر میں ان کے ساتھ جو ہو رہے ہیں واقعات وہ بھی ان کو جو ہے محفوظ ہو رہے ہیں۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ حضرات صحابہ میں اکثر صحابہ کا یہی معاملہ تھا کہ 5 سال کی عمر کے واقعات حضرات صحابہ کو یاد رہتے تھے اور ان کو اپنی زندگی میں بیان بھی کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے منہ میں پانی لیا، منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں کلی کیا، میرے منہ میں کلی فرمایا۔ اور اس وقت میری عمر وَأَنَا ابن 5، یعنی کہ میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا، اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ اور اس وقت جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر رہے ہیں، ایک کنواں تھا، بوڑی تھی، اس سے جو ہے اس بوڑی میں پانی تھا، اس بوڑی سے پانی نکالا جا رہا ہے آپ کے وضو کے لیے، اور آپ وضو کرتے ہوئے درمیان میں کلی کے لیے منہ میں پانی لیتے ہیں، اور وہ پانی حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کے منہ میں کرتے ہیں۔ اب یہاں آ کر اس مسئلے پر، اس بات کے اوپر گھن محسوس نہیں کرنا چاہیے، کراہت محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا جا رہا ہے، اس کی 2 وجوہات حضرات محدثین بیان فرماتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ میں سے جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے تھے ان بچوں کے ساتھ تحنیک کا معاملہ فرماتے تھے، یعنی کہ منہ میں کوئی چیز رکھ کر چبائی ہوئی چیز لے کر اس بچے کے منہ میں لگاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری وجہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بچوں سے مذاق کرنے کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے اس طرح مذاق کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں کلی کر دیا ہو۔ تو یہ دونوں وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے
اصل جو ہے واقعہ ہے کہ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ اپنا یہ واقعہ خود جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو ہے یہاں بھی دو مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ بھئی وہی اوپر جو مسئلہ آیا ہمارے سامنے، چھوٹے بچے ہیں، حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ صرف 5 سال کی عمر ہے ان کی، اور یہ کسی اور کی زبان سے نہیں نکل رہے ہیں الفاظ، خود انہوں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت 5 سال کا تھا، 5 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ تو یہ جو ہے بچوں کا معاملہ ہے۔ اگر حضرات صحابہ میں سے وہ صحابہ جو کہ بچپنے کی حالت میں تھے، بچپنے کے عالم میں تھے، ان کو اگر ہٹا دیا جائے بچہ سمجھ کر، تو پھر جو ہے دین کا اکثر حصے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر دین کا ان چھوٹے صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے ہم کھو دیں گے، اور بہت بڑے ایسے مسائل ہیں جو چھوٹے چھوٹے صحابہ سے منقول ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ سے منقول ہیں۔ اور گویا اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کیوں لے لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے سب سے بڑے قرآن شریف کے مفسر ہیں، آپ سے بڑا مفسر کوئی نہیں، اتنے بڑے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے قرآن کے مفسر ہیں۔ اب یہ علم کیسے کب حاصل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے اس وقت انہوں نے وہ علم حاصل کر لیا۔ آپ دنیا سے چلے گئے تو وہ علم دینے والا کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی کے بعد جو علم ہے وہ علم کسی اور کو اللہ نہیں دیتے۔ اتنا علم اللہ کے نبی کو اللہ نے جو دیا ہے اتنا علم اللہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے اسی وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات ہونے کی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا تفسیر کا جو علم ہے وہ مکمل علم جو ہے حاصل کر لیا۔ اگر بچہ سمجھیں گے اور کم عمر سمجھیں گے تو قرآن کی جو تفسیر ہے اور پورے تفسیروں کا وہی جو ہے خلاصہ ہے۔ کوئی بھی آج تفسیر لکھتا ہے تو اس کی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے ملتی ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن کی صحیح تفسیر ہم تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو اس لیے حضرات صحابہ چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی ان سے جو روایتیں منقول ہیں ان روایتوں کا اعتبار کیا جائے گا، اور حدیث کا علم لینے کے لیے عمر کا کوئی جو ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ چھوٹی عمر کے بچے بھی حدیث کا علم اور دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس چیز کا شعور ہونا چاہیے اور اس چیز کی جو ہے عقل مندی ہونی چاہیے، اتنی عقل اتنی ذہانت ان کو ہونی چاہیے کہ بھئی ہم حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں وہ چیز اس کو جو ہے بچے کو سمجھ میں آ جائے تو پھر جو ہے اس کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا صحیح ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تحنیک کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے چھوٹے بچوں کی تحنیک کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ کوئی چیز اپنے زبان اپنے منہ میں لے کر چباتے اور چبائی ہوئی چیز پھر منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں لگاتے تھے۔ یہ سنت ہے اور آج بھی ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عادت ہماری کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی تو ہماری جو ہے ایک معاشرے کے اندر ایک طریقہ چل پڑا ہے۔ کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ یا بچی پیدا ہو گئے تو کھجور لاتے ہیں اور شہد لاتے ہیں، کھجور سے شہد کو چٹا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تحنیک کر چکے۔ یہ تحنیک اس کو نہیں کہا جاتا۔ تحنیک یہ نہیں ہے، بلکہ آج تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، لیکن آج جو ہے ہمارے لیے یہی عمل ہے کہ کسی جو ہے بڑے عالم کے پاس آئیں یا کسی جو ہے بڑے متقی پرہیزگار کے پاس آئیں، آ کر اس سے کہیں کہ بھئی میرا آج گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی آپ جو ہے تحنیک کر دیجئے۔ اب اس مسئلے میں یہاں تک جو ہے مسئلہ بتایا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر تحنیک کرنے کے لیے کوئی جو ہے شہر کے اندر نیک اور متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ اس وقت کیا کیا جائے؟ تو اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں میں دیکھنا چاہیے کہ خاندان کے مردوں میں سے کوئی مرد ایسا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے بھی یہ کام کرا سکتے ہیں۔ اگر خاندان میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، اگر کوئی عورت متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، عبادت گزار ہے، اس سے بھی ہم جو ہے اس عمل کو کرا سکتے ہیں، اتنا ہم کو جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے۔
تو تحنیک جو ہے بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، سنت ہے، اور اس بات کے اوپر یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی مفتی صاحب نے بڑے زور دے کر کہا ہے تو اس کو کسی بھی حال میں کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، ہر عمل کے لیے اس کے لیے ایک پوزیشن مقرر کر دی گئی ہے، سنت ہے تو اس کو سنت سمجھ کر ہی عمل کریں گے۔ اگر ایسا کوئی موقع ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی جو ہے عالم نہیں مل رہا ہے، کوئی متقی مرد نہیں مل رہا ہے، کوئی متقی عورت نہیں مل رہی ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ ہم مجبور ہم بھی اس سنت کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے عمل کرنا ہے تو اب خاندان میں جو ہے ایسے آدمی کو دیکھ رہے ہیں جو بڑا ہے اور جس کی جو ہے عزت ہے، وہ آدمی کیسا بھی ہو، گنہگار ہے یا متقی ہے، کیسا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرایا جائے تو یہ جو ہے بجائے فائدہ ہونے کے بچے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو سنت کو سنت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے، جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اتنے تک ہم عمل کریں۔ اگر اتنی سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو سنت کو چھوڑنے پر ہمارے لیے کیا ہے؟ عافیت ہے، اور اس سنت کو چھوڑ کر باقی کی کام اگر کر لیں تب بھی جو ہے ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کسی بھی حال پہ کرنا ہے تو پھر غیرے کو لائیں اور اس سے جو ہے اتنی بڑی سنت ادا کرائی جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آج کی ان روایتوں سے دو مسئلے نکل کر سامنے آتے ہیں، تین مسئلے نکل کر سامنے آتے ہیں، ایک حدیث کا، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی عورت یا گدھا گزر جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تیسرا مسئلہ تحنیک کا ہے، بچہ پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے تو شہر میں کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے تو اس کے بعد جا کر تحنیک کرا لیا جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو اپنے خاندان میں تلاش کرے، مردوں میں نہیں ہے تو عورتوں کو تلاش کرے، عورتیں بھی نہیں ہیں تو اس عمل کو چھوڑ کر اب باقی جو ہے کام مکمل کر لیں۔ یہی ہمارے لیے حکم ہے اور یہی جو ہے ہمارے لیے طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، اور خصوصاً دین کا علم سیکھنے کی، اور حدیث شریف کے ساتھ قرآن شریف کی تفسیر کے ساتھ محبت کرنے کی، اور اس سے اپنا لگاؤ رکھنے کی، اور اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔